فقہا نے فرمایا ہے کہ تعقیبات کا عربی زبان میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اپنی اپنی زبانوں میں بھی انسان تعقیبات کر سکتے ہیں، دعائیں، مناجاتیں وغیرہ۔ کہ کسی زمانے میں یہ چیزیں رائج تھیں، اب بہت ناپید ہو چکی ہیں کہ اپنی اپنی زبانوں میں مناجات لکھنا اور پھر پڑھنا، اور یہ چیزیں حتیٰ محافل مجالس میں تو یہ چیزیں تقریباً متروک ہو چکی ہیں۔ مناجات وغیرہ ہر زبان میں شعراء لکھتے تھے اور یہ چیزیں پڑھی جاتی تھیں۔ بعض لوگ تعقیبات میں مناجاتیں ہوتی تھیں، ان کی اپنی اپنی زبانوں میں لکھی ہوتی تھی، سمجھ میں بھی یہ چیزیں آ جاتی تھی لوگوں کو، تو لہذا رجحان کم ہے۔ تو اپنی زبان میں بھی آپ جس قدر چاہے دعا مانگیں، صحیح ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ معتبر کتابوں میں دعاؤں کی، معتبر کتابوں میں جو دعائیں، جو اذکار وارد ہوئے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے، ان کا پڑھنا بہتر ہے۔ اب ان میں سر فہرست مثلا مفاتیح الجنان، اور اسی طرح سے اقبال الاعمال، جمال الاسبوع، اور ایسی بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں دعاؤں کے سلسلے میں، تعقیبات کے سلسلے میں۔ فقہا نے بڑی اہمیت دی ہے تعقیبات کو، مستقل کتابیں لکھی ہیں، تو لہذا معتبر کتابوں کی طرف آنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ابھی ہر کوئی اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں کتابیں غیر معتبر، ان میں مختلف تعویذات کو بھی شامل کیا ہے۔ اب چند دعائیں انہوں نے پہلے لکھ دی، اب اس کے بعد چونکہ پھر اس کے بعد اب اس میں جو ہے ابجد وغیرہ، تال نامہ، فال نامہ، اور اس طرح سے مختلف چیزیں انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اصل میں ان کو بھکانے کے لیے یہ چند چیزیں شروع میں وہ لوگ لکھ دیتے ہیں، چند دعائیں، چند تعقیبات، چند چیزیں، تو معتبر کتابوں کی طرف آ جائیں۔ اب تعقیبات میں من جملہ یہ ہے کہ سلام نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ مختلف روایات میں ہے کہ سلام کے فوراً بعد 3 مرتبہ تکبیر کہیں، اور اس میں آداب یہ ہے کہ نماز کی دوسری تکبیرات کی طرح ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر گرا دیں، یہ اس کے آداب میں سے ہے۔ ہر تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیں کانوں تک اور اس کے بعد گرا دیں۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ تعقیبات، دعا، اذکار، قراءت قرآن، مناجات وغیرہ، تعقیبات خود نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ جب تک آپ تعقیبات میں ہیں سمجھو آپ حالت نماز میں ہے، یعنی اس قدر اس کی ارزش ہوتی ہے۔ تعقیبات میں تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس کی زیادہ تاکید ہوئی ہے، تسبیح سیدہ کی زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ یہ ترتیب بھی انشاءاللہ سب کو معلوم ہے، پہلے 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد 33 بار الحمدللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہنا ہے، اور سبحان اللہ کو الحمدللہ سے پہلے بھی اگر کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تکبیر کے بعد الحمدللہ کہیں 33 مرتبہ، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، یہ ترتیب بہتر ہے۔ دونوں ترتیبیں روایات میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسبیح سیدہ کی اہمیت کے سلسلے میں کہ من سبح تسبیح الزہراء ثم استغفر غفر لہ، اس میں یہ بیان کیا کہ جو بھی شخص تسبیح سیدہ کائنات کو پڑھے اور اس کے بعد استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مثلا یہ کہے، خداوند متعال اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب یہ خداوند بہتر جانتا ہے کہ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بعض فقہا اور بعض مترجمین نے لکھا ہے کہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ سیدہ کائنات کی یہ تسبیح کی اس قدر ارزش ہے، فضیلت ہے کہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔
اب بالفرض اگر کم بھی معاف ہو جائے تو ہمارے لیے غنیمت ہے. اور اس کے علاوہ ہی مئۃ باللسان، زبان پہ گننے اور پڑھنے کی حد تک اس کی تعداد 100 ہے، یعنی یہ 100 ذکر ہیں، 100 اذکار ہیں. لیکن وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، میزان اعمال میں اس کی ارزش 1000 برابر ہے. آپ نے 100 اذکار پڑھے ہیں، وہاں آپ کو 1000 کا اجر ملے گا. گویا اس تکبیر کی یہ فضیلت ہے کہ 100 بمقابلے 1000، میدان اعمال میں اس کی جو ہے فضیلت 1000 برابر ہے، یہاں پڑھنے میں 100 اذکار ہے. یہ دو. اور تیسری چیز پانچویں امام نے فرمایا وَتَطْرُدُ الشَّيْطَانِ، یہ کہ شیطان کو دور کر دیتی ہے یہ تسبیح. انسان اسی نیت سے اگر پڑھے کہ شیطان مجھ سے دور ہو جائے، تسبیح پڑھے تسبیح سیدہ کائنات، تو یہ شیطان کو دور کر دیتی ہے. وَتُرْضِي الرَّحْمَانِ، خداوند متعال کی رضایت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ 4 مہم فائدے پانچویں امام نے فرمایا تسبیح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. آغا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا من سبح تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا قبل ان یثنی رجلیہ، اگر کوئی شخص تسبیح سیدہ کائنات پڑھے اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے ہلے، جس حالت میں ہم نے تشہد پڑھی ہے اسی حالت میں بیٹھ کر جا بجا ہونے سے پہلے اگر تسبیح پڑھ لیا، فرمایا من صلاتہ الفریضہ، واجب نمازوں کے بعد، غفر اللہ لہ، خداوند اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہاں بھی بعض مترجمین کے ترجمے میں نے دیکھے، فرمایا کہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں. وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ، انہوں نے فرمایا کہ تکبیر سے ابتدا کریں. اب یہاں تک ہے روایت، تو شاید اس لیے فرمایا کہ تکبیر سے ابتدا کریں، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے الحمدللہ پہلے پڑھتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ روایات میں دونوں ہے. یہ شاید یہ مراد جو ہے ہو سکتا ہے کہ تکبیر سے ابتدا کریں، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے پہلے الحمدللہ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ یا پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں. تو بہتر طریقہ وہی ہے، پہلے تحمید اس کے بعد تسبیح، تو انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو یہ جو مہم ترین چیزیں ہیں انہیں کم از کم تعقیبات نماز میں فراموش نہ کریں. ان میں سے سر پہلے یہی 3 تکبیریں ہیں اور اس کے بعد تسبیح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہیں.